الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. عزیز طالبات، محترم سامعین و سامعات، وسیلے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور مشروع اور جائز وسیلے کون کون سے ہیں، جن میں سے 3 وسیلے کا ذکر ہوا تھا جو کہ جائز ہیں. پہلی چیز اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ اور واسطہ دے کر کے دعا کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے ناموں اور صفات کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر خود اس کی اجازت دی ہے اور بلکہ حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، لہٰذا تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر کے پکارو. اسی طریقے سے عمل صالح کا واسطہ، نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جا سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے. یعنی دوسرا جو وسیلہ جائز وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ. اور اس کی دلیل آپ کو معلوم ہی ہے، وہ غار والوں کا واقعہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے نیکیوں کا واسطہ اور حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے اس پریشانی اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی التجا کی تھی، دعا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی تھی. تو نیک اعمال کا حوالہ اور واسطہ دے کر کے دعا کی جا سکتی ہے، نیک عمل کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے، یہ نیک انسان کے دعا کا وسیلہ پکڑنا، نیک انسان کے دعا کا وسیلہ پکڑنا. کوئی نیک انسان ہے، بزرگ انسان ہے، متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اللہ رب العالمین کا قریبی ہے، مستجاب الدعوات ہے، جو دعائیں قبول کرتا اللہ رب العالمین، تو ایسے زندہ انسان سے دعا کرانا، اس کی دعا سے وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے. اس کے دعا کے واسطے اپنی مراد کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ جائز ہے. اور اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوکھا پڑتا ہے، قحط سالی پڑتی ہے، بارش رک جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آتا ہے مسجد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے التجا کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، مویشی پریشان ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم خود پریشان ہیں، بارش کی قلت ہے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی، بارش کی دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. اور پھر آسمان بالکل صاف تھا، تھوڑی ہی دیر میں بادل
چھا جاتا ہے اور اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل 6 دنوں تک بارش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے جمعے کو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب راستے کٹ رہے ہیں، مویشی پریشان ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بارش کے رکنے کی دعا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے، اس واقعے سے، کہ نیک زندہ اور نیک انسان کے دعا کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے۔ پریشانی اور مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں نیک اور زندہ انسان سے دعا کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مژدہ سنایا تھا کہ قیامت کے دن آخرت میں 70,000 لوگ امت محمدیہ میں سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ان کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام نے آپس میں سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، بات کرنا شروع کیا کہ یہ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے۔ مختلف طرح کی باتیں آئیں۔ پھر اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہم الذین لا یسترقون، کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے۔ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، نظر لگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، کسی سے رقیہ نہیں طلب کرتے ہیں، خود رقیہ کرتے ہیں، خود ہی قرآنی آیات اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے خود ہی پھونک لیتے ہیں اپنے بدن پہ، خود اپنا رقیہ خود کرتے ہیں، کسی سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں۔ ولا یقطعون، اور نہ ہی کسی سے دغواتے ہیں۔ داغنا بھی ایک طرح کا علاج ہے، کہیں پیر وغیرہ میں سڑن لگ جاتا ہے یا کوئی چیز، تو اس کو داغ کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو جو 70,000 لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، رقیہ نہیں کرواتے ہیں، داغتے نہیں، آپ داغ کر کے یا دغوا کر کے علاج نہیں کرتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر پورے طور پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی بھی مجھے ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انت منہم، تم ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے ہو۔ تو یہاں پہ بھی دعا کروایا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمہ اللہ کے متعلق کہا تھا کہ اگر وہ تمہیں ملیں تو کیا کرو، فاسألوہ ان یستغفر لکم، تو ان سے تم کہو، ان سے تم طلب کرو کہ وہ تمہاری مغفرت طلب کر دیں، یعنی ان سے تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ تو ان تمام حدیثوں سے پتہ چلا کہ زندہ انسان، زندہ اور نیک انسان سے دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، زندہ اور نیک انسان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، زندہ اور نیک انسان کے دعا کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے وسیلے ہیں جو ممنوع ہیں، جو ناجائز ہیں، جن کا اختیار کرنا یا جن وسیلے کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے نمبر 1، مردوں کا وسیلہ،
مردوں کا وسیلہ پکڑنا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مردوں کا وسیلہ اختیار کرنا، مردوں کو پکارنا، یا اسی طریقے سے جو لوگ آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کرنا اور مردوں سے مدد طلب کرنا، مردوں کو قضائے حاجت کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنی مانگ کو اللہ تک پہنچانے کے لیے مردوں کو پکارنا، مردوں کا وسیلہ اختیار کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ مردوں کا وسیلہ اختیار کرنا، مردوں سے مانگنا، مردوں سے مدد طلب کرنا، مردوں کے سامنے اپنے مشکلات اور پریشانیوں کو رکھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے وسیلہ اختیار کرنا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے عبادات کے ذریعے، ایسے عبادات کے ذریعے جو عبادات قبروں کے پاس انجام دیے جائیں، جو عبادات مزاروں پہ انجام دیے جائیں، کہ اللہ رب العالمین کو مزاروں کے پاس، قبروں کے پاس، قبوں کے پاس بلایا جائے، قبوں پر، قبروں پر پک پختہ مکان بنایا جائے، قبروں پہ چراغاں کیا جائے، قبروں کو روشن کیا جائے، قبروں پہ لائٹنگ کی جائے، قبروں پہ چادر چڑھایا جائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر ہے جو کمال توحید کے منافی ہے۔ شرک اصغر ہے جو کمال توحید کے منافی ہے اور انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بذات خود شرک اکبر تو نہیں ہے، یعنی قبر کے پاس کوئی جا کر کے کیا کرے؟ نماز پڑھے اللہ کے لیے۔ قبر کے پاس کوئی جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرے، قبروں کے اوپر چراغاں کرے، قبر کو پختہ بنائے، قبروں کے اوپر لے جا کر کے چراغ رکھ دے، یا آج کے زمانے میں قمقمے لگا دے، یا اسی طریقے سے اس پہ چادر چڑھا دے، یہ شرک اصغر ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ شروع میں جاتا ہے وہ قبر کے پاس جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ پکارتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ جب قبر والے کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، قبر والے کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والے کو ہی پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شروعات شرک اصغر سے ہوتی ہے اور پھر اخیر میں چل کر کے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو کہ ناجائز ہے، ناجائز وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں، نیک لوگوں، پیروں، ولیوں کے مکان و مرتبے کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، مانگنا۔ نبیوں، نیک لوگوں، ولیوں اور بزرگوں کے مکان و مرتبے کا، اللہ کے یہاں جو ان کا مقام ہے، اللہ کے یہاں جو ان کا مرتبہ ہے، اس کا واسطہ دے کر کے اور اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ ایسا وسیلہ ہے جس کو شریعت نے، اللہ نے مشروع نہیں قرار دیا ہے اور نہ ہی اس وسیلے کے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ صلحاء کا جو مقام ہے، نیک لوگوں کا جو مقام ہے، ولیوں، اللہ کے ولیوں کا جو مقام ہے، یہ ان کا مقام انہی کو فائدہ دے گا۔ نبیوں کا جو مقام ہے، ولیوں کا جو مقام ہے اور نیک لوگوں کا جو مقام ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ انہی کو فائدہ دے گا، دوسروں کو ان کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا
سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے جو انسان حاصل کر لے انسان کو وہی ملے گا۔ اب اگر مان لیجئے آپ کے امتحانات ہیں، اگر کوئی بچی محنت کرتی ہے، خوب محنت کرتی ہے، ساری چیزیں یاد کرتی ہے اور وہ امتحان میں لکھتی ہے، تو اب اس کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ جو سبق نہیں یاد کرتی ہے، جو کتاب کو نہیں یاد کیا، نہیں پڑھا، اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اسی کو اس کے محنت کا پھل ملتا ہے۔ تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر محنت کر کے اللہ کے یہاں ایک مقام بنایا، اللہ رب العالمین کی نظر میں جو محبوب بنے، ان کی محنت کا صلہ اور ان کی محنت کا فائدہ مرنے کے بعد کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہما شما لوگ جو ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے مقام و مرتبے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ وسیلہ جائز ہوتا، اگر کسی نیک انسان کا مقام و مرتبہ اس بعد کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کا جو مرتبہ تھا، سب سے اعلیٰ مقام ہے نبی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا، سید المرسلین ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، پھر صحابہ کرام کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں صحابہ کرام کو، ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارا ہے، خوب عبادتیں کی ہیں اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی خوب فکر کی ہے، اور نبی کے جاہ و جلال یا نبی کے مقام و مرتبے کا واسطہ دے کر کے انہوں نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں مانگا، لہٰذا یہ وسیلہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جائز وسیلے کو اپنانے اور ناجائز وسیلے سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں وسیلے کے باب میں جو شبہات ہیں، وہ لوگ جو شبہات پیش کرتے ہیں، جو ناجائز وسیلہ اپناتے ہیں، ان شبہات کو پیش کیا جائے گا، ان کے دلائل کو پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ان کے جو بھی دلائل ہیں یہ غلط ہیں اور ان کے شبہات یہ غلط ہیں، اور جائز جو وسائل ہیں یا جائز جو وسیلے ہیں وہ 3 ہی ہیں اور انہی کو اختیار کرنا چاہیے، ان کے علاوہ جو بھی وسیلے ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔